وطبيب قلوبنا الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتح سرمد ورسول المصدق المصطفى محمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين والقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجب الكرام سادة المؤمنين، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت سماعت ہے. دعا کے ساتھ مجلس کا آغاز ہے. بسم اللہ. پروردگار محمد آل محمد کی عظمت کے صدقہ جتنے برادران سنی شیعہ بھائی مجلس سے مظلوم کربلا میں تشریف فرما ہے، مالک آپ کی دینی دنیاوی حاجات پورے فرمائے. آمین. مالک آپ کے گھروں پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے. مالک آپ کی رزق میں خوشحالی عطا فرمائے. سوائے غم مظلوم کربلا دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے. بیماروں کو مالک شفا عطا فرمائے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. جو بے گناہ قید ان کی قید رہا فرمائے. مالک محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ بار میں آقا مولا کی آمد اور میں تاجیل عطا فرمائے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی ایک بلند صلوات پڑھیں. اگر آپ زحمت میں سمجھیں تو ایک مرتبہ پھر بھی بلند صلوات پڑھیں. مومنین تشریف فرما رہے ہیں تو ان کی تشریف آوری کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو وقت مومنین کی آمد میں سر ہوا ہے وہ
میں اپنی مجلس کو شمار کروں گا. بسم اللہ. آپ نے پریشان نہیں کرنا. اپنے وقت کے اندر آپ کو آل محمد کی شان کا ایک ایسا قصیدہ سناتا ہوں کہ جو قصیدہ لکھنے والے کا نام قمر شیخ پوریا نہیں، عاشق ہوئے نہیں، بلکہ یہ وہ قصیدہ ہے جو آل محمد کی شان میں اللہ نے لکھا ہے. وہ قصیدہ میں نے آپ کو سنانا ہے کہ اللہ نے آل محمد کی شان میں لکھا ہے. باقی میرے مرشد کی تعریف کے قصیدے میرے بھائی آپ کو بہت سنائیں گے. اللہ نے آل محمد کے فضائل بیان کیے. میں نے اسی لیے اس کتاب کا سہارا لیا ہے. کسی کتاب سے آل محمد کے فضائل پڑھے جائیں تو بہت سے ایسے ہاضمے ہوتے ہیں جن سے ہضم نہیں ہوتے. کوئی کتاب ضعیف ہے تو کوئی راوی ضعیف ہے. ایسی کتاب سے آل محمد کی شان بیان کروں جو کوئی کتاب کو ضعیف کہے تو وہ کافر، جو راوی کو ضعیف کہے تو وہ کافر. نہ راوی پہ شک ہو سکتا ہے، نہ کتاب پہ شک ہو سکتا ہے. اللہ نے کتاب کھولتے ہی ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. خبردار یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ بغیر شک کی کتاب ہے جس نے نازل کی اس کی بھی کوئی شک نہیں، جس پر نازل ہوئی اس پر بھی کوئی شک نہیں، جس گھر پہ نازل ہوئی اس گھر پہ کوئی شک نہیں، جس گھر پہ نازل ہوئی اس گھر پہ کوئی شک نہیں. آل محمد کا یہ قرآن اللہ نے نازل کہاں کیا؟ فَإِنَّ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا، قلب پر نازل کیا. اور پھر اللہ نے آل محمد کی تعریف قرآن پاک میں اتنی لکھی جو قرآن بھرا ہوا ہے آل محمد کی تعریفوں سے. ان میں سے ایک قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مالک نے فرمایا انما یرید اللہ، انما پہلی بات اللہ نے آل محمد کی عظمت کیسے بیان کی؟ لفظ انما سے شروع کر کے کہ انما کیا ہے؟ انما کے معنی یہ ہے کہ انما ایک ایسی چار دیواری کو کہتے ہیں، ایک ایسے گھر کو کہتے ہیں کہ جب گھر کو تالا لگ جائے اور اندر والے الگ ہو جائیں، باہر والے الگ ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا آل محمد وہ ہیں کہ جو کلمہ حسن ایسی چار دیواری میں جب بیوی سے پوچھا گیا کہ آل محمد ہے کون؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ ہے میری طرف؟ آپ تھکے ہوئے بھی بڑے ہیں. اور اب آپ کی تھکاوٹ کا مقابلہ مجھے کرنا ہے. بسم اللہ. آپ تھکے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے، لیکن دیکھو اس لفظ اس آیت میں اللہ نے لفظ اہل البیت استعمال کیا تو پتہ تو چلے کہ اہل بیت ہیں کون. پتہ چلنا چاہیے کہ اہل بیت ہیں کون. تو جب پوچھا گیا تو بیوی نے ارشاد فرمایا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی نے ارشاد فرمایا جب ہم 5 چادر کے نیچے جمع ہو گئے، اب اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتا. جب 5 چادر کے نیچے جمع ہوئے تو پھر بیوی نے فرمایا کہ میرے بابا نے چاروں طرف سے چادر کو لپیٹ لیا اور ایک ایسا گھر بنایا جو اس گھر سے الگ گھر تھا. چاروں طرف سے لپیٹ کے میرے بابا محمد نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اللہم انا
دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعذرني ما يعذرهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم محمد فرماتے ہیں میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے یہ میرے حامی ہے ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون یہ مجھ سے ہے اور میں محمد ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں اب دیکھو اللہ کا فرماتا ہے انما یرید اللہ اللہ ارادہ رکھتا ہے کون ارادہ رکھتا ہے اللہ ارادہ رکھتا ہے اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ پرچی ایک آئے تو پھر تو بات ہے 3 پرچیاں آئے تو میں کس سے فیصلہ کر سکتا اللہ نے فرمایا یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے کون ارادہ کرتا ہے اللہ ارادہ رکھتا ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ نبی نے ارادہ نہیں کیا علی نے ارادہ نہیں کیا پاک بی بی نے حسن اور حسین نے ارادہ نہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ میں اللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں رجس کو آل محمد سے دور رکھوں میں رجس کو آل محمد سے دور رکھوں وَيُطَهِّرَ مِنْ تَطْهِيرًا اور ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے اب جب کوئی آل محمد کی طہارت پہ شک کرے تو پھر آل محمد کا کوئی نقصان نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ کو نجاست کے گڑھے میں جھونک رہا ہے اس لیے کہ اس نے عام نہیں اس نے اللہ کے ارادے پہ شک کیا اللہ کہتا ہے آل محمد ایسے پاک ہے میں نے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اب انتہائی مختصر وقت میں بات کو کسی کنارے پہنچا دوں کہ رجس کیا ہے یہ مومنین کی بڑی خوشخبری آپ تو حیران ہو کے سن رہے ہیں مومنین کے لیے اس آیت میں بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آل محمد سے دور ہوتا ہے ہو جائے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہو جائے جتنے دور ہونا چاہتے ہیں اتنے دور ہو جائے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی اس لیے نہیں کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ آل محمد سے دور وہ ہوگا جو رجس ہوگا جو آل محمد سے دور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا آل محمد سے دور وہ ہوگا جو رجس ہوگا جو پاک ہوگا وہ آل محمد کے قریب ہوگا تو پتہ چلا رجس آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا طہارت آل محمد سے جدا نہیں ہو سکتا آخری بات فضائل کی کر کے میں ممبر بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ سمجھانا تو ضروری ہے کہ رجس کیا ہے کیونکہ پھر مومن کہیں گے کہ رجس کرتے تو ہیں مولوی صاحب مگر بتایا نہیں کہ رجس ہے کیا رجس کیسے کسے کہتے ہیں تو اللہ نے پھر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان اللہ نے کہا کہ شراب نوشی رجس ہے توجہ کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو شراب پینا رجس ہے بت پرستی رجس ہے جوا کھیلنا رجس ہے تو پتہ چلا جس بندے نے ساری زندگی میں ایک دفعہ شراب پی ہو اگر حالت کفر میں کسی نے شراب پی لی اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے مومن بھی ہو
کیا 80 کوڑے لگاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا، تازیانہ لے کر جب آئے تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تازیانے مارو، مگر پہلے میرا ایک پیغام میرے بابا کو پہنچاؤ کہ میں تازیانے کھاؤں گا، میرا حق بنتا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے، مگر میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اس گناہ کی سزا وہ دے گا جس نے کبھی زندگی میں خود یہ گناہ نہ کیا ہو، جس نے خود کبھی زندگی میں یہ گناہ نہ کیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی کو شراب پینے والا سزا دے؟ یہ تو انصاف کے قتل ہے۔ مجھے وہ سزا دے جس نے خود یہ گناہ نہ کیا ہو۔ تو اب جب دربار پہ نظر ماری تو سارے فرانے شرابی تھے، سب شرابی۔ اب سزا کون دے؟ اب کہنے پڑا لولا علی لولا علی لہلک عمر، تو کہا علی کو بلاؤ۔ میرے مرشد علی کو بلایا گیا، میرے مرشد نے اسے ایک سوال کیا، کہا تم نے کیوں شراب پی ہے؟ کہنے لگا یا علی مجھے تیری امامت کی قسم، میں نے شراب لذت لینے کے لیے نہیں پی، بلکہ میں نے شراب اس لیے پیا تاکہ حق کی پہچان ہو جائے، حق کی پہچان ہو جائے۔ کہا یہ شراب پینے سے حق کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں نے اس لیے شراب پی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بندہ ایک شرابی کو سزا نہیں دے سکتا رسول کے منبر پہ کیسے آ سکتا ہے؟ چار سال کی حسین کی بیٹی تھی۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ دعا کرو کسی کے بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کوئی مارے نہیں، کسی کے باپ کو مارا نہ جائے۔ بیٹیاں مر جاتی ہیں، بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ سنتے ہیں 4 قدم پہ کھڑی رہی، 4 قدم پہ کھڑے ہو کر بی بی نے کام کیا کیا، 4 قدم پہ کھڑے ہو کر قاتل کی منتیں کرتی رہی۔ باپ کے قاتل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی تجھے اللہ کا واسطہ نہ مار، کہتی تھی تو دیکھ نہیں رہا میرے بابے کو چھڑانے والا ہی کوئی نہیں، کہتی تو دیکھ نہیں رہا میرا چاچا غازی چلا گیا، میرا اکبر چلا گیا، کیا میرا بابا غریب ہوتے ہیں؟ کہا میرے بابے کو نہ مار، میں تیری منت کرتی ہوں، میں اس غریب کی بیٹی ہوں، میں تیری منت کرتی ہوں۔ وزادہ نے منتیں کرتی رہی، قاتل ضربے چلاتا رہا، بیٹی منتیں کرتی رہی، باپ پہ ضربے چلتی رہی۔ 13 ضربے جب چل چکی، مختصر